الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول بعد الانبیاء بالتحقیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام صحابہ میں افضل، تمام مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل انبیاء و رسول کے بعد سیدنا صدیق اکبر ساری مخلوق میں افضل۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ نچھاور کر دیا، اور پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی، اور آپ تقوی کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہو گئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہیں سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو امام المتقین کے منظر مقام پر آپ تمام امت میں سب سے زیادہ متقی سیدنا صدیق اکبر ہو گئے۔ تو یہ بارگاہ رسالت میں آپ نے سب کچھ نچھاور کر دیا، اس کے سبب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ جان، مال، اولاد سب کچھ قربان۔ اب آپ دیکھیں کہ مال کو کس انداز میں سیدنا صدیق اکبر نے حضور سید العالم نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور پھر اس مال کو کیسے قبولیت کا درجہ حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مومنین کے لیے سراپا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر سارے مومنین پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ساری نعمتیں عطا فرمایا ہے،
اگر آپ جائزہ لیں سر سے پیر تک اپنے، تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک انسان کو ایک ایک نعمت اللہ کی عطا ہے۔ سر کے بال اللہ کی بڑی نعمت ہے، کھوپڑی انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، سر میں دماغ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ یہ جو بینائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کان سماعت جس کے ذریعے سنا جاتا ہے کان کے ذریعے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص آنکھ سے محروم ہے، بینائی سے محروم ہے یا سماعت سے محروم ہے، اسے دریافت کریں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ نعمت چھننے کے بعد اس کا احساس ہوگا کہ سماعت کیا ہے، بصارت کیا ہے۔ تو اسی طرح گویائی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، انسان کا قلب بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جسم کا ہر حصہ انسان کی بڑی نعمت، ماں باپ رحمت بہت بڑی نعمت، اولاد رحمت، آسمان نعمت، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فخرج به رزقا من الثمرات رزقا لكم، یعنی اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان کا پیدا فرمایا ہے اور آسمان سے بارش کو نازل فرماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے رزق حاصل ہو۔ تو نعمتوں کا خزانہ ہے، آسمان سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شمس و قمر سورج بہت بڑی نعمت ہے، سورج کی روشنی بہت بڑی نعمت ہے، چاند تارے تمام چیزیں، ہوا بہت بڑی نعمت، اسی طرح زمین نعمتوں کا خزانہ، زمین پر انسان زمین سے ہر نعمت حاصل ہوتی ہے، اپنی غذا زمین کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، پانی زمین کے ذریعے ملتا ہے، معدنیات زمین سے ملتے ہیں، زمین نعمتوں کا خزانہ۔ تو ہر طرف انسان جدھر نظر ڈالے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ کس نعمت کا انکار کرو گے تم؟ کیا اتنے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ چوطرف نظریں ڈالیں، آپ نظریں گھمائیں، آپ دیکھیں، محسوس کریں، آپ اپنے وجود کو محسوس کریں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اولاد کی نعمت، ماں باپ کی نعمت، خاندان کی نعمت، ملک کی نعمت، زمین کی نعمت، ہر نعمت جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، مال اسباب سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں ہیں، شمار میں نہیں ہے، انسان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ نعمتیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت پر احسان نہیں فرمایا کہ میں تم کو اتنی نعمتیں دیا ہوں، احسان ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمایا، نعمت عظما ہے، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پر احسان فرمایا، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کس پر احسان؟ مومنین پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایسی نعمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نعمت دینے والے کو بھی ناز ہے کہ دیکھو میں نے ایسی بڑی نعمت دے دیا ہمیں۔ سب نعمتیں، کسی نعمت پر احسان نہیں۔ تو ان ساری نعمتوں کی اصل جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ساری نعمتیں جو مل رہی ہیں، ملتی رہیں گی، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب طفیل میں آپ کو مل رہی ہیں۔ تو نعمتوں کی اصل جو ہے جس کے سبب یہ سب نعمتیں مل رہے ہیں وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر۔ اب جس پر احسان کیا گیا وہ شکرانہ ادا کریں گے۔ رسول کی نعمت جو ہے مومنین کو عطا فرمائی گئی، لقد من اللہ علی المومنین،
اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو جس کو نعمت دی گئی وہ خوشیاں منائے گا. تو رسول کی نعمت حاصل کر کر جو خوشیاں مناتے وہ مومن ہیں. اس سراپا احسان محبوب پر اگر دنیا میں کسی نے بھی احسان کیا تو آپ نے اس احسان کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا. اب ایسی اتنی عظیم نعمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی احسان فرما رہا ہے کہ دیکھو مومنین میں نے تم کو رسول عطا کر کے بڑی نعمت دے دیا, نعمت عظما دے دیا میں نے. تو یہ تو ساری مخلوق پر احسان ہے رسول کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا گیا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اتنی عظیم نعمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کا احسان سب پر, اور رسول پر جس نے بھی احسان کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ ادا کر دیے, دے دیے, اس سے زیادہ عطا کر دیے. ہر نعمت تو حضور کی مل رہی ہے. جو کچھ بھی وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, رہ رہا ہے, زندگی گزار رہا ہے, ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. مومنین کو جو مل گئی وہ رسول کے سبب. نار جہنم سے جو بچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب. دین ملا, اسلام ملا, سب کچھ ملا رسول کے ذریعے سے. تو رسول کا تو سب پر احسان ہے. اور جو کوئی بھی دنیا میں مالی طور پر اور کسی بھی حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احسان کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کا بدلہ دے دیے. پوری کائنات میں ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. اللہ اکبر. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے احسانات کا بدلہ عطا کر دیے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اتنا احسان فرمایا, ان حالات میں آپ نے اپنی قربانیاں پیش کی, اپنی جان کی بازی لگا دی, مال نچھاور کر دیا کہ اس کا احسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تو ادا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عطا دے گا. وہ ترمذی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر جس کسی کا احسان تھا ہم نے اس کو پورا کر دیا. رسول پر اب کسی کا احسان نہیں, سب کے احسانات کا بدلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیے, زیادہ دے دیے, سب کچھ دے دیے. جو بھی عطا ہے وہ سب رسول کی چھتا ہے, رسول کے سبب سب کچھ ملا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ عطا کر دیا, احسانات کا بدلہ ہم سب کو دے دیے سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے ہم پر ایسے احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. یعنی آپ اس وقت مال نچھاور کیے جب ضرورت تھی, بہت زیادہ ضرورت تھی, شدید ضرورت تھی, ابتدا میں دیے آپ نے مال. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. خبردار تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. کتنے بلند اقبال و بلند بخت ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے احسانات کا اظہار سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جن کی ذات بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے, تو اولاد بھی. مردوں میں سب سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ازواج مطہرات میں یعنی عورتوں میں جو سب سے زیادہ آپ جس کو چاہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپ کی صاحبزادی
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کو آباد کرنے والی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی خدمت گزار ہیں آپ. تو اس کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کی زبان مبارک سے عطا فرما دیا گیا. مالدار تو دنیا میں بڑے بڑے موجود ہیں، مگر کسی کے مال نے اس کی ذات کو نفع دیا، کسی کے مال نے اس کی اولاد کو نفع دیا، کسی کا مال اس کے والدین کے لیے نفع بخشے. یعنی ایک ایک کو نفع پہنچا رہا ہے. مال جو ہے کسی کو صرف اس کی ذات کی حد تک فائدہ ہے، کسی کو اولاد کی حد تک ہے، کسی کو ماں باپ کی حد تک ہے، کسی کا مال اس کے دوستوں کے لیے نفع بخش ہے، کسی کا مال اپنے پڑوسیوں اور محلہ داروں کے لیے نفع کا باعث ہے. مگر قربان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدر کے اونچ پر کہ آپ کا مال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نفع بخش ہے. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا مال نفع بخش ہے. یہی وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے مقام سیدنا صدیق اکبر کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کی دستاریں گر جائیں گی، مگر مقام صدیق اکبر کی رفتوں کو چھونا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو وہ مال عطا فرمائے جس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں قربان ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے. آمین بجاہ سید المرسلین. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مال دیا تو ساتھ ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرنے کا سلیقہ بھی دے دیا. کئی مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ اٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کرنے کو سعادت سمجھا. دنیا کے سامنے ایک نئی مثال قائم کر دی کہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے محبوب کی زندگی کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہو گئی ہے کہ گویا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بغیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں. تو سب کچھ نچھاور کر دیے. پروانے کو چراغ اور بلبل کو ہے پھول بس. پروانے کو چراغ اور بلبل کو ہے پھول بس. صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. جب سارا مال اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جان نثار صدیق، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سب سے طلب کیا تو تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر سے مال لے آئے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. کچھ گھر میں رکھے، کچھ بارگاہ رسالت میں لے آئے. تمام صحابہ کرام جان نثار تھے، سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، سب سبقت لے جانا چاہ رہے تھے کہ آج میں ایک دوسرے پر سبقت کا دن تھا وہ کہ اب مال کون کتنا لے کے آتے ہیں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا دن تھا وہ. تو سب اپنی اپنی حیثیت سے مال لے آ رہے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے. سیدنا صدیق اکبر جو مال لے آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے اطمینان سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ، یعنی گھر میں جو چھوڑا ہوں میں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. میں گھر میں کون؟ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، کہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی برکتوں کو چھوڑا ہے میں نے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر یہ یقین، رسول کی رحمتوں پہ یہ یقین. وہ مال بھی کتنا بابرکت ہے جس نے خرچ ہو کر بھی دوام حاصل کر لیا.
اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نفع بخش ہو کر سیدنا صدیق اکبر کے لیے خدا اور رسول کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث طیبہ میں آپ کے احسانات کا تذکرہ ان الفاظ سے کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور مجھے دار الہجرہ مدینہ طیبہ تک پہنچایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ جتنا نفع اسلام میں ابو بکر کے مال نے دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا، سبحان اللہ۔ تو ہر حیثیت سے آپ نے قربانیاں دی، سب کچھ اللہ اور رسول کے لیے نچھاور کر دیا، اپنی صاحبزادی پیش کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ہجرت کا وہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ تکلیف دہ سفر، چوطرف سے تیر برس رہے ہیں، دشمن نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، تعاقب ہو رہا ہے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہجرت فرما رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، وہ غار سور سے ہوتے ہوئے اتنے صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے آپ سفر فرما رہے ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، اور اپنے مال سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور 7 مکی صحابہ کو آپ نے اپنے مال سے آزاد فرمایا۔ جب محبت عشق کا روپ دھار گئی اور زندگی کی سب سے بہترین تمنا اور خواہش النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ بن گئی کہ چہرے مبارک کو دیکھنا ہی عبادت بن گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان و مال اور آلات کی حیثیت اپنے محبوب کے عشق کے سامنے کچھ نہ رہی۔ اب آپ کے پیش نظر صرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خوشنودی رہ گئی، سب کچھ نچھاور۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صلہ ملا کے ہمیشہ کا ساتھ اور دائمی رفاقت نصیب ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نعمت عظمیٰ نصیب ہوئی کہ دائمی ساتھ، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اسی طرح قبر میں بھی اسی طرح رہیں گے اور حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں گے، قیامت کے دن بھی آپ اسی طرح اٹھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و فضیلت۔ آپ کو یہ جو کچھ بھی انعامات مل گئے ہیں، جو صلہ ملا ہے، ہمیشہ کے لیے دائمی رفاقت نصیب ہو گئی۔ قبر رسول کی جو مٹی جو ہے، روضہ شریف کی جو مٹی ہے، قبر شریف کی جو مٹی ہے، وہی مٹی سیدنا صدیق اکبر کی مٹی، وہی خمیر، ایک ہی خمیر سیدنا فاروق اعظم کا، اندازہ لگائیں اس کا کیا مقام ہوگا۔ ایک مقام پر آرام فرما رہے ہیں، ایک روضے کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ زمین کے وہ ذرات جو جسم مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مس ہیں، وہ جو ہے عرش معلی اور کعبۃ اللہ سے افضل ہیں۔ تو وہی خمیر، وہی زمین، وہی مٹی، وہی ریاض الجنہ میں آرام فرما رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائمی رفاقت نصیب ہو گئی، اور اس زبان پر جس کو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فرمایا گیا، یہ اعلان جاری ہوا
من سرن ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر، کہ جسے زمین پر دوزخ سے آزاد کیے ہوئے کو دیکھنا پسند ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. انہیں بشارت بھی مل گئی کہ اگر کسی کو دوزخ سے آزاد کیے ہوئے شخص کو اگر دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھ لو. اور اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری بھی مل گئی. اور محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو حوض کوثر کا ساتھی قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لأبی بکر انت صاحبی علی حوض وصاحبی فی الغار، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ میرے حوض کوثر کے رفیق ہوں گے اور آپ میرے یار غار ہیں. یہ شرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس کلہم یحاسبون الا ابی بکر، کہ تمام لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا سوائے ابو بکر کے. اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں جنت کی بشارتیں ملی کہ کہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، یعنی ابو بکر جنت میں ہے، تو کہیں یوں خطاب فرماتے ہیں واجبات لک الجنہ، یعنی آپ کو جنت واجب ہو گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.